السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے صرف دماغ ہی نہیں بلکہ دل بھی سوچتا ہے اور اس کی یادداشت ہے۔ اب تک ہم انسان یہ سوچتے رہے ہیں کہ انسانی سوچ اور خیال کا مرکز صرف ہمارا دماغ ہے، کیونکہ یہ ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سوچنا سمجھنا صرف اسی کا کام ہے، جبکہ دوسری طرح دل انسانی جسم کا ایسا آرگن ہے جو انتہائی اہم ہے، جس کا کام پورے جسم کے اندر خون کی سپلائی کو بحال رکھنا ہے، ورنہ کوئی بھی ایک آرگن ٹھیک سے کام نہیں کر سکتا اور پورے جسم کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل دماغ کے جتنا ہی اہم ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا دل بھی سوچ سکتا ہے؟ کیا یہ بھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یا دل اور دماغ کا آپس کے اندر انسانی سوچوں اور فیصلوں کرنے کے لیے کوئی کنیکشن موجود ہے؟ اگر میڈیکل سائنس کی بات کریں تو میڈیکل سائنس اس بات کی کوئی وضاحت نہیں رکھتی، بلکہ اب تک ریسرچ کر رہی ہے کہ ان کے کنیکشن کو جان سکے، کیونکہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے۔ جبکہ قرآن پاک میں درجنوں ایسی آیات موجود ہیں جو واضح طور پر یہ بتاتی ہیں کہ انسانی دل بھی سوچتا ہے، یہی انسان سے اچھے اور برے فیصلے کرواتا ہے۔ اور قرآن کریم کا ایسا معجزہ جس نے میڈیکل سائنس کو ہلا کر رکھ دیا کہ انسانی سوچوں پر کس کی حکومت ہے، دل کی یا دماغ کی؟ اس اہم ترین سوال کا یہ جواب قرآن اور میڈیکل سائنس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات پر ذرا غور کریں اور ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتے ہیں۔ وسوسے یعنی خیالات، جو کہ دماغ کا کام ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ شاہ رگ سے مراد انسان کے دماغ کی سب سے اہم ترین وین، جو کہ ڈائریکٹلی انسان کے دماغ سے جڑی ہے اور اس کے قریب ہے، انسان کے سب خیالوں، سوچوں اور وسوسوں سے واقف ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ فرماتا ہے اس کے دل میں آنے والے وسوسوں اور خیالات کو وہ جانتا ہے۔ لیکن ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ بھلا وہ نہیں جانتا ہوگا جس نے اسے پیدا فرمایا؟ پھر فرمایا ان کے پاس دل ہے پر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ یہ آیات مبارکہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ انسانی دل بھی سوچتا ہے اور وہ سمجھ سکتا ہے۔ اب تک میڈیکل سائنس یہ سمجھتی تھی کہ انسانی دل کا اکلوتا کام ہے جس کے اندر خون کو پمپ کرنا، پر ایسا نہیں ہے، کیونکہ حالیہ کھوج کے مطابق انسانی دل ایک خود مختار اور مکمل آرگن ہے جسے ہم انگریزی کے اندر انڈیپینڈنٹ اینڈ کمپلیٹ کہتے ہیں۔ بالکل ہمارے دماغ کی طرح تو نہیں ہے، پر اس کے پاس اپنا دماغ موجود ہے، پر کتنا اور کس حد تک یہ ہمیں ابھی تک نہیں معلوم ہو سکا۔ بس اتنا پتہ چلا ہے کہ یہ موجود ہے، اس کی اپنی یادداشت بھی ہے، اور اس بات کی تصدیق نہ صرف اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے بلکہ اس کی حدیث مبارکہ واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی صورت میں کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا لوتڑا موجود ہے، اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خبردار رہیں، وہ دل ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب ہے کہ دل ایک فوجی کمانڈر کی طرح ہے جو باقی آرگنز کو فوجیوں کی طرح کام کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اگر یہ کمانڈر بگڑ جائے تو فوج بھی بگڑ کر مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ یعنی ہمارا جسم انسانی دل میں موجود یہ چھوٹا سا دماغ 4000 نرو سیلز سے مل کر بنتا ہے، اور یہ نرو سیلز وہ ہوتے ہیں جن سے ہمارا دماغ بنتا ہے، اور اس کا پیغام لے جانے والا نروس سسٹم بھی۔ یہ اتنا حیرت انگیز کھوج ہے کہ اس نے پوری میڈیکل سائنس کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے، کیونکہ کینیڈا کے ایک میڈیکل ڈاکٹر جے اینڈریو کے مطابق دل کے اندر موجود اس چھوٹے سے دماغ کی وجہ سے ہم نے میڈیکل کے ایک نئے ٹرم کی بنیاد رکھی جسے کہا جا سکتا ہے نروس نیورو کارڈیالوجی، جس میں دل کے اندر موجود چھوٹے سے دماغ کو وضاحت سے پڑھنے کے لیے اور اس پر مزید کھوج کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی جائے گی۔ اپنی بات
اپنی بات کے لوجیکل ثبوت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان دل کی دھڑکن کو تیز یا کم کرنے کے لیے سگنل بھیجے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق ریئیکشن کرتا ہے، نہ کہ آپ کے ریئیکشن کے مطابق۔ کبھی کبھار تو آپ کے دل کا ریئیکشن آپ کے سگنل کے مطابق بالکل الٹ ہوتا ہے۔ ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول نہیں کر سکتے جیسا کہ دماغ کو کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق دل اور دماغ ایک دوسرے سے کیمیکل ریئیکشن کی صورت ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اور ان دونوں کی صحت اور ان کا آپسی کنیکشن ایک دوسرے کو افیکٹ بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دل سیڈ ہے یا وہ ٹینشن میں ہے تو اس کا اثر دماغ پر بھی ہوگا، اور اس کا بالکل الٹ بھی دماغ بھی دل کے لیے بالکل ایسا ہی محسوس کرے گا۔ 1400 سال پہلے نازل ہونے والے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی الفاظ دہرائے ہوئے فرماتا ہے کہ عقل کا ذمہ دار صرف دماغ ہی نہیں بلکہ قلب یعنی انسانی دل بھی ہے، اور انسانی جسم میں روح کے رکنے کی جگہ بھی یہی مقام ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس دل ہے پر یہ اس سے سمجھتے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی نسبت دل کی طرف کی ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ کام تو دماغ کا ہے، لہٰذا قلب سے مراد دماغ ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ سوچنا سمجھنا روحانی طور پر دل کا کام ہے، نہ کہ جسمانی طور پر۔ جسمانی طور پر یہ دماغ کا کام ہے، کیونکہ دل کا کنیکشن تو اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے جب انسان دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل روشن ہوتا ہے، اور جب اس سے غافل ہوتا ہے تو سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ہم نے ان کو دل دیے مگر وہ سوچتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ واضح فرماتا ہے کہ جب انسان نیند کے اندر ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کی روح عالم ارواح کے اندر چلی جاتی ہے، جبکہ جس کی موت کا وقت ابھی تک نہیں آیا وہ روح ہر صبح کو اس کے جسم کے اندر واپس لوٹا دی جاتی ہے جب تک اس کی موت کا وقت قریب نہ آ جائے۔ انسانی روح کے جسم کو چھوڑ کے جانے کا یہ عمل بھی بالکل دل کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جسم کے دل کے اندر انسان کی روح موجود ہوتی ہے، اور جب یہ روح انسان دل سے نکل جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دل کا چھوٹا سا دماغ اپنی مدد آپ کے تحت چلتا ہے، جبکہ دماغ سے سگنل لیے بغیر کافی ٹائم تک زندہ بھی رہ سکتا ہے، کیونکہ شارٹ ٹرم اس کی جو میموری ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف انفارمیشن کو سٹور کرتا ہے بلکہ اس کو محسوس بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اس دل کا اور روح کا سکون چاہتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔